نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اهدنا الصراط المستقيم. یہاں دو احتمالات ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ مستأنفہ ہو اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ جملہ مستقلہ ہو. دونوں صورتوں میں واو عاطفہ نہیں آئے گا. اگر جملہ مستأنفہ ہو تو ایک سوال کا جواب ہے کہ جب ہم نے کہا ایاک نستعین، خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ میں تمہاری مدد کس طرح کروں، کس چیز میں کروں. تو جواب دیا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہماری سیدھے راستے پر چلنے میں مدد فرما. یہ جملہ مستأنفہ ہے. چونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اہدنا الصراط المستقیم میں انتہائی اتصال تھا کہ ہماری مدد فرمائیں. کیسی مدد کروں؟ سیدھے راستے پہ چلا. تو جب انتہائی اتصال ہو، اتفاق ہو، اس وقت وہ عاطفہ نہیں ہوتا. اور یا انتہائی افتراق ہو اور تغایر ہو، وہاں بھی نہیں آتا. جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں ایک بھی لا الہ الا اللہ مکمل، یہ خالق کی بات ہے، خالق کی وحدانیت کا اعلان ہے. اور دوسرا ایک مخلوق میں محترم شخصیت کی رسالت کا بیان ہے. تو ایک طرف خالق اور دوسری طرف مخلوق، فرق ہے بہت زیادہ. اس وجہ سے وہاں وہ نہیں آیا. یہاں جملہ مستقلہ ہونے کی صورت میں وہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم نے وہاں یہ کہا ایاک نستعین اے فی المہمات کلھا، تمام مہمات میں، تمام اہم کاموں میں، تمام مشکلات میں ہماری مدد فرما. اب ہم کہتے ہیں ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، اور اب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ جل جلالہ امن والو، لیکن تمام کاموں میں مقصود اعظم جو ہے وہ اب آپ سے مانگتے ہیں. تو وہاں تو عام چیزوں کی مدد، یہاں ایک اہم چیز کی مدد. تو ربط تو بظاہر آ گیا کہ وہاں مدد یہاں بھی مدد. لیکن ایاک نستعین میں کون سا جملہ تھا؟ جملہ خبریہ. اور اہدنا میں انشائیہ. تو خبریہ اور انشائیہ میں تغایر ہے. اس تغایر کی وجہ سے وہ عاطفہ نہیں لایا گیا. اہدنا الصراط المستقیم بیان للمعونۃ المطلوبہ، مطلوبہ مدد کی وضاحت ہے. یاد رکھیں یہ عطف بیان نہیں ہے. یہاں بیان سے مراد یہاں عطف بیان
اور اصلی تفسیر نہیں ہے، بلکہ بیان کا لغوی معنی ہے، یعنی جو مطلوبہ مدد ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ فَكَأَنَّهُ قال، پس گویا کہ اس نے کہا کیف اعینکم، کیسی مدد کروں میں تمہاری، کیف اعینکم، فقالوا، تو انسانوں نے کہا اہدنا، ہمیں ہدایت نصیب فرما، او افراد لما هو المقصود الاعظم، یا مدد تو تمام امور میں ہم نے مانگا تھا وہاں، لیکن یہاں جو مقصود اعظم ہے وہ علیحدہ پھر ذکر کیا گیا، او افراد، یا جدا ذکر کرنا ہے اس چیز کو جو مقصود اعظم ہے، اور وہ ہے سیدھی راستہ دکھانا۔ تو گویا کہ وہاں تمام امور اور پھر یہاں صرف مقصود اعظم یہ مانگا ہے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ والہدایت دلالۃ بلطف، اور ہدایت نرمی کے ساتھ راہ دکھانا، دلالت کرنا ہوتا ہے، نرمی کے ساتھ دلالت کرنا ہوتا ہے، اور یہ عام ہے، چاہے اراءۃ الطریق ہو چاہے ایصال الی المطلوب ہو۔ تو نرمی کے ساتھ راستہ دکھانا یا مطلوب تک پہنچانے کو ہدایت کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اراءۃ الطریق میں حقیقت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایصال الی المطلوب میں، لیکن دونوں میں یاد رکھ کے استعمال ہوتا ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ اگر بلا واسطہ ہو تو ایصال الی المطلوب ہے، اور اگر بالواسطہ ہو اراءۃ الطریق ہے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں۔ کیوں؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہاں بلا واسطے ہے لیکن دکھانا مراد ہے، اور ہم نے ان کو دونوں راستے دکھائے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، بغیر واسطہ ہے، اگر ہدایت دی ہو، ایصال الی المطلوب کی ہو، تو فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدىٰ کیسے ہو گئے؟ گمراہ کیسے ہو گئے؟ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سیاق و سباق کو دیکھیں گے، قرائن کو دیکھیں گے، اگر سیاق و سباق اور قرائن سے ایصال الی المطلوب معلوم ہوتا تھا تو وہ معنی لے لیں، چاہے بالواسطے ہو یا بلا واسطے ہو۔ اگر قرائن سے اراءۃ الطریق معلوم ہوتا ہو تو وہ لیں گے۔ وَلِذَلِكَ تُسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ، اور ہدایت چونکہ نرمی کے ساتھ دلالت کرنے کو کہتے ہیں، چاہے اراءۃ الطریق کے طور پہ ہو یا ایصال الی المطلوب کے طور پہ ہو، اسی وجہ سے خیر میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت فَهْدُهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اس کا کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَهْدُهُمْ، ان کو دکھا دیں، إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، صراط جحیم، جہنم کے راستے کی طرف، ان کو چلا دیں جہنم کے راستے کی طرف۔ علی التحکم، تحکم کس کو کہتے ہیں؟ تحکم کہتا ہے کہ ایک لفظ کا اپنے معنی کی بجائے اس کے ضد میں معنی لینا۔ ایک لفظ کا معنی ہوتا ہے لیکن اپنا معنی نہ لے، اس کے ضد کا معنی لے لیں، تو یہ تو خیر کے لیے ہے، خیر کے لیے، اور ہم نے یہاں کس چیز کے لیے لے لیا؟ شر کے لیے۔ تو خیر کے مقابلے کیا ہے؟
شر ہے. یہاں ایک نکتہ خیر کی بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن القرآن میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر مجھے علم غیب ہوتا تو البتہ میں بہت سی بلائیاں جمع کرتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یہاں صاحب تفسیر نعیمی لکھتے ہیں کہ دیکھیں اسی سے میں علم غیب ثابت کرتا ہوں. اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کرتا، میں زیادہ بھلائیاں کرتا. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہادیں نہیں کی؟ کیا نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا عبادتیں نہیں کی؟ روزے نہیں رکھے؟ تو یہ خیر نہیں؟ کتنا زیادہ خیر جمع کیا ہے. کیا دیر میں غائب ہے. ہمارے شیخ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائیں، حضرت مولانا امام اہل سنہ محمد سرفراز صدر رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں خیر کا مقابلہ شر کے ساتھ نہیں آیا ہے بلکہ سو کے ساتھ آیا ہے. جب خیر کا مقابلہ شر کے ساتھ آ جائے تو اس وقت نیکیوں کا معنی ہوتا ہے، اور ادھر شر بدیاں. یہ سو کے ساتھ کے مقابلے میں آیا ہے. سو تکلیفوں کو کہا جاتا ہے. لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کرتا. کیا مطلب کہ میں تکلیفوں کی بجائے آسانیاں مجھے ملتی، لیکن مجھے علم غیب نہیں تھا، اس وجہ سے آسانی کی بجائے تکالیف مجھے ملی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 افراد کو بھیج رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی واپس آتا ہے، باقی سب کے سب شہید کر دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد کو بھیجتے ہیں، سب کے سب شہید کر دیے گئے، چاہے اسی وقت اور چاہے مکہ میں بیچ کر پھر زمین حل میں شہید کر دیے گئے، جیسے کہ زید ابن دثنہ اور خبیب رضی اللہ عنہما. باقی حضرت عاصم وغیرہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو وہاں ہی شہید کر دیا گیا. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو کہ ہمیں یہ تکالیف ہوں گی اور سب شہید کر دیے جائیں گے اور مجھے اتنا دکھ ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے علم ہوتا تو ان تکلیفوں سے وہ پہلے ہی بچ جاتے کہ اگر وہاں گئے تو بس شہید کر دیے جائیں گے. یہ کہتے کہ نہیں بیچتا. اگر مجھے علم غیب ہوتا تو مجھے تکلیفوں کی بجائے راحتیں ملتی. تو خیر سو کے مقابلے میں آیا. یہاں ہم خیر شر کے مقابلے میں لا رہے ہیں. شر کے مقابلے میں شر کیا ہے؟ یہ ہے صراط جحیم ہے. بہر تحکم ہے، اور تحکم کے طور پہ کہا ہے یعنی ضد استعمال کیا ہے استہزاءً. ومنہ الہدایہ، اور اسی سے ومنہ الہدیہ، اور اسی سے ہدیہ ماخوذ ہے. کیوں؟ میں
کسی کو تحفہ دیتا ہوں، کوئی مجھے تحفہ دیتا ہے، یہ دلیل محبت ہوا کرتا ہے کہ ان کی میرے ساتھ محبت ہے۔ جب ان کی میرے ساتھ محبت ہے تو دلالتم بالفعل تو آ گیا۔ وحوادی الوحش مقدماتها، جو جانور جنگلوں میں پھرتے ہیں اس میں ان کے ریوڑ جو ہوتے ہیں، ان ریوڑوں میں ایک آگے جاتا ہے، باقی اس کے پیچھے آتے ہیں، تو اس کو حوادی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو جانور ریوڑوں میں آگے آگے جاتے ہیں ان کو حوادی الوحش کہا جاتا ہے۔ تو حوادی بھی ومین ہو حوادی الوحش، اور اسی ہدایت سے ماخوذ ہے حوادی الوحش لمقدماتها، جو کہ جانوروں وحشی جانوروں میں پہلے جاتے ہیں ان کو، کیونکہ وہ بھی ہادی ہوتے ہیں، بقایا کو راسدی کرتے ہیں، ادراؤ ادراؤ۔ آپ نے پرندے شاید دیکھے ہوں، جو ایک قسم کے پرندے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس کا نام مجھ سے بھول گیا، اونچے قد والے ہوتے ہیں۔ اب زانا اڑتا ہوا اردو کے نام رانا ہے زانا شکمالا، اس میں ایک آگے ہوتا ہے اور باقی سب اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ وقوله تعالی فاهدوهم الى صراط الجحیم على التحكم، والفعل منه ہدا، اور فعل ہدایت سے ہدا یہدی آتا ہے۔ واصله، اس کی اصل ان یہ ہے یعدی باللہ میں او الا، کہ وہ متعدی ہوگا اور صلہ کے ساتھ آئے گا، اس کا صلہ لام اور الا آئے گا، کہ وہ متعدی ہوگا لام اور الا کے ساتھ۔ وعمل معه معاملۃ اختارا، پس یہاں اہدنا الصراط المستقیم میں نہ الا ہے اور نہ لام ہے، اہدنا للصراط المستقیم، للصراط المستقیم بھی نہیں اور الی الصراط المستقیم بھی نہیں، بس معاملہ کیا گیا اس کے ساتھ اختارا کا۔ اس میں حذف با اور اتصال کا معاملہ ہوا ہے۔ حذف با اور اتصال کا معنی یہ ہے کہ صلہ کو حذف کریں اور بلا واسطہ مفعول فعل کے ساتھ ملائے، متصل کرے، جیسا کہ اختار فی قولی تعالی واختار موسیٰ قومہ، اور پسند فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے۔ یہاں کیسا عبارت کیسی تھی؟ واختار موسیٰ من قومہ، واختار موسیٰ من قومہ۔ اب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہدایت ایک قسم کی نہیں ہے، دو قسم کی نہیں ہے، اتنی قسمیں ہیں جس کا شمار کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما والہ کی نعمتیں ان کا شمار کرنا بہت مشکل ہے۔ تو سب نعمتوں میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما والہ کی ہدایت پنہاں ہیں۔ ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، وہدایت اللہ تعالی تتنوع انواع، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہدایت مختلف اقسام کی ہے، لا یحصیها عد، اس کو شمار کرنا نہیں گھیر سکتا۔ کما قال تعالی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں لا تحصوها، اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ کسی صاحب نے کہا ہے یہاں نعمت اللہ، نعمت کو مفرد لایا، اشارہ ہے اس کی طرف کہ ایک نعمت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسی چیزیں نعمتیں رکھی ہے
کہ اس ایک نعمت کو آپ شمار نہیں کر سکتے. میں مثال لے رہا ہوں. ہماری پیدائش کا ذریعہ پانی ہے. ہمارے سبزیات کا ذریعہ پانی ہے. ہمارے میوجات کا ذریعہ پانی ہے. ہمارے غلے کا ذریعہ پانی ہے. ہمارے جانوروں کا ذریعہ پانی ہے. ہمارے پرندوں کا ذریعہ پانی ہے. ہم جو کچھ کھاتے ہیں اور جو پیتے ہیں وہ کیا؟ ہماری زندگی کی بقا. تو صرف ایک پانی کے متعلق اگر آپ سوچیں کہ یہ ایک نعمت ہے، پھر اس طرف جائے کہ دیکھیں پانی زمین میں ہے اور اللہ تعالیٰ جو اس کو اوپر لاتے ہیں، پھر یہ دریاؤں کی شکل میں یہ بہاتے ہیں. سارے کا سارا پانی یہاں پاکستان کا کہاں گرتا ہے؟ کراچی میں ایک سمندر میں، اور بالکل اندر جاتے پتہ نہیں چلتا. سیلابیں آتی ہیں پتہ نہیں چلتا، ادھر ہی غائب. پھر یہی ایک پانی 60% مخلوق اسی پانی کی وجہ سے زندہ ہے. اب یہ پانی، اس میں یہی مخلوق مرتی ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل نے یہی میٹھی پانی وہاں کڑوی کر دی، نمکین کر دی، تاکہ ان کی موت کی وجہ سے زہریلی نہ ہو جائے اور لوگ اس کی بدبو سے ختم نہ ہو جائیں. یہ پانی بقا کا ذریعہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ختم ہونے کا ذریعہ ہے پانی. پھر اسی پانی کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل والو فلٹر کرتے ہیں ہوا میں اڑاتے ہوئے. پھر وہاں اوپر فضا میں بادلوں کی شکل میں رکھتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے آسمانوں سے مخصوص قطرے ڈال کر اس بادل میں پھر انقلاب لاتے ہیں. جیسے کہ یہاں آپ برف کسی برتن میں رکھتے ہیں اور فریج سے نکالتے ہیں تو وہ برف اس برتن سے نہیں نکلتا، لیکن آپ اوپر سے تھوڑا سا پانی برتن پر ڈالیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ اندر سے برف پانی ہو جاتا ہے اور فوراً ہی نکل جاتا ہے. تو اسی طرح فضا پر اوپر سے عرش سے کچھ قطرے آ جاتے ہیں یا آسمانوں سے کچھ قطرے آ جاتے ہیں جو اس کے ان بادلوں کو پانی میں تبدیل کرنے کے، پھر پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور نیچے گرنا ہو جاتا ہے. کہ حیرانی کی بات ہے کہاں سے یہ پانی اٹھایا ہے؟ کڑوے پانی سے، اور پھر نیچے لاتا ہے میٹھا پانی. پھر یہی میٹھا پانی جب دریاؤں کی شکل میں وہاں جاتا ہے پھر کڑوا بن جاتا ہے. اب اس پانی کی کے متعلق اگر آپ مزید سوچیں حیرانگی ہوتی ہے کہ یا اللہ ایک نعمت ہے، اسی میں اگر ہم دیکھیں میری زندگی کی بقا بھی ہے اور تمام مخلوق کی زندگی کی بقا بھی ہے اسی پانی سے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے کہ ایک نعمت میں کتنی خوبیاں ہیں. بہرحال ہدایت بھی ایسا ہی ہے، لیکن وَلَكِنَّهَا تَنْحَصِرُ فِي أَجْنَاسٍ مُتَرَاتِبَةٍ. لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت منحصر ہے چند اجناس میں جو کہ مترتب ہیں، ترتیب کے ساتھ ہیں. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قوت نصیب فرمائی ہے، قوت عقلیہ، حواس ظاہرہ باطنہ. اس کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب ہو سکتی ہے. لیکن آگے چلیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل والو نے ہمارے لیے خارج میں
حق اور باطل کے درمیان میں فرق ظاہر کیے ہیں کہ اگر ہم اپنے قوت نظریہ یا قوت عملیہ کو استعمال کریں تو ہمیں حق اور باطل کے درمیان اور صلاح و فساد کے درمیان فرق محسوس ہو جائے گا. اور آگے جائیں. ایک تیسری قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید دیکھیں پہلے اللہ پاک نے عقل دیا اور یہ قوا دے دی ہے, آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے, ناکوں کے ذریعے, ناک کے ذریعے, اور ان سب کے علاوہ دماغ کے ذریعے ہم کسی حق کو معلوم کریں گے. چلو یہ نہیں, قرائن خارجیہ کو دیکھیں گے. وہ اس سے آگے جب حواس ظاہرہ کا اور حواس باطنہ کا کام ختم ہو جائے اور قرائن خارجیہ کی بات بھی ختم ہو جائے, عقل کا دائرہ بھی ختم ہو جائے, ظاہری دنیا کا دائرہ بھی ختم ہو جائے, پھر تیسرا درجہ جو آتا ہے وہ وحی کا آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کے بھیجنے اور کتابوں کے نازل کرنے کے ساتھ ہمیں ہدایت فرماتے ہیں. پھر ایک درجہ اور ہوتا ہے ہدایت کا, یہ بھی نصیب ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو نے پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ لوگوں کے دلوں پر اسرار و رموز منکشف کر دیتے ہیں اور ان کو کشف کے ذریعے یا وحی کے ذریعے یا الہام اور منامات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ راز کھولتے ہیں. انبیاء کو وحی کے ذریعے اور اولیاء کو الہام اور منامات کے ذریعے. تو یہ 4 مراتب ہیں. اب جب عارف باللہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو یہاں اس کا کیا مقصد ہے کہ یا اللہ آپ نے تو ہمیں دنیا سے کاٹ کر اپنی طرف متوجہ کیا, اب ہمیں السیر فی اللہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اسی طرح اپنے سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم احوال کے ظلمات میں جو ڈوبنے والے ہیں اس سے ہم بچ سکیں. ولكنها تنحصر في أجناس متراتبة. الأول إفاظة القوى التي بها يتمكن المرء. قوا کا افاظہ ہے وہ قوا جس کے ساتھ آدمی قدرت رکھتا ہے من الاهتداء الى مصالحه, اپنے مصلحتوں کی چیزوں کی طرف جانے کی, راستہ پانے کی. کل قوت العقلیہ والحواس الباطنہ, جیسے قوت عقلیہ ہے, حواس باطنہ ہے, والمشاعر الظاہرہ اور حواس ظاہرہ ہیں. یہ پہلا مرتبہ ہے ہدایت کا. والثانی نصب الدلائل الفارقہ بین الحق والباطل, ایسے دلائل کا نصب ہونا جو کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے ہوں. مطلب یہ ہے کہ قوت نظریہ اللہ پاک نے دی ہے, اسی کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں, حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں. والصلاح والفصاح والفساد, یہاں اشارہ قوت عملیہ کو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمل کی توفیق دی ہے اور ان اعمال سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ صلاح کی ہے اور یہ فساد کی ہے. پہلے اشارہ اور اسی کے طرف اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسب قال, جیسے کہ فرمایا وہدیناہ النجدین, اور ہم نے ان کو اس کو 2 راستے دکھائے, یعنی ایک صلاح کا اور دوسرا فساد کا, ایک حق کا اور دوسرا باطل کا. وقال واما ثمود فہدیناہم, اور بہرحال سمود جو ہیں بس ان کو ہم نے ہدایت دی, یعنی راستہ دکھایا. فاستحبوا العمى علی الہدی, تو انہوں نے پسند کیا عمى گمراہی کو علی الہدی ہدایت کے مقابلے میں. یہاں اندھا پن کو
میں نے گمراہی کہا کیونکہ اس کے مقابلے میں گمراہی آتا ہے. وثالث الہدایت بارسال الرسول، تیسرا قسم ہدایت ہے رسولوں کے بھیجنے کے ساتھ، وہ انزال الکتب اور کتابوں کے نازل کرنے کے ساتھ، وہ ایاہ ہونے بقولہ، اور یہی ہدایت مقصود ہے، مراد ہے اللہ تعالیٰ رسول کے اس قول سے وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور ہم نے ان کو بنایا ائمہ یہدون بامرنا کہ وہ راہ دکھاتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے وحی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. وقولہ، اور یہی مراد ہے اس اللہ پاک کے قول سے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، بے شک یہ قرآن راہ دکھاتا ہے اس راستے کی طرف جو کہ بہت سیدھا ہے. دیکھیں وہ جعلناہم ائمۃ یہدون، یہ اس سے اشارہ ارسال الرسول کی طرف ہے، ان ھذا القرآن انزال الکتب کی طرف ہے. والرابع، اور چوتھی قسم کی ہدایت ان یہ ہے یکشف علی قلوبہم السرائر، کہ منکشف فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر اسرار و رموز، ویریہم الاشیاء، اور ان کو چیزیں دکھائے کما ہی بالوحی، جیسا کہ یہ وحی کے ساتھ ہوتا ہے، اور بالالہام، یا الہام کے ساتھ، والمنامات الصادقہ، اور اچھے سچے خوابوں کے ساتھ. وہذا قسم یختص بنیلہ الانبیاء والاولیاء، اور یہ ایسی قسم ہے کہ یہ خاص ہے انبیاء کے شامل ہونے اور اولیاء کے شامل ہونے کے ساتھ. کیا مطلب؟ یہ صرف انبیاء اور اولیاء کو اس قسم کا انکشاف ہوتا ہے اسرار رموز کا. وَإِيَّاهُ عُنِيَا بِقَوْلِهِ، اور یہی مراد ہے اللہ تعالیٰ جل رسول کے قول سے اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں ہدی اللہ، جن کو ہدایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فبہداہ مقتدی، تو ان کی ہدایت پر ان کی ہدایت کی آپ اقتدا کریں. قولہ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، خامخواہ ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے. فالمطلوب اما زیادت ما منحوہ من الہدی والثبات علیہ او الحصول المرتب علیہ. بہرحال اہدنا سے اب کیا مراد ہے؟ زیادت ما منحوہ، زیادت ہے اس چیز کا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہ منحوہ کہیں، زیادتی ہے ان چیزوں کا جو کہ ان کو عطا کی گئی ہیں من الہدی والثبات، ہدایت اور ثبات سے، علیہ اس پر، او حصول مراتب المرتبت علیہ، یا حصول مراتب مراد ہیں جو کہ ایک دوسرے پر مرتب ہیں. کیا مطلب؟ ہم نے یہ کہا کہ ہدایت کے اجناس کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے. اب جب ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے آپ نے تو پہلا راستہ دکھایا، ہدایت کرا کہ پہلی چیز نصیب فرمائی، اب مزید دوسرا قسم بتائیں، مجھے یہ زیادہ کر دیں. جب دوسری مل گئی تو میں نے کہا تیسری قسم، جب چوتھی مل گئی تو میں نے کہا اس میں مزید زیادت کرو، اور مجھے یہ رہنمائی میں اور مضبوطی میں، اس پر مضبوطی میں مجھے جو آپ نے دی ہے مزید زیادتی کرو. او حصول المراتب المترتبۃ علیہ، تو پہلا معنی یہ ہے کہ یا اللہ جل شانہ آپ نے مجھے جو مرتبہ نصیب کیا ہے اس میں زیادتی کرو. اور دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ مراتب در مراتب مجھے نصیب فرمائے. پہلا دے دیا اب دوسرا دے، دوسرا دے دیا اب تیسرا دے، تیسرا دے دیا اب چوتھا دے. تو یا اس سے حصول مراتب مترتبہ مراد ہے کہ پہلے دے دیا اب دوسرا، دوسرا دے دیا تیسرا، تیسرا دے دیا چوتھا.
اور چوتھے کہ تو شو کے اندازہ نہیں. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سیر کرنا ہے, ان کی صفات میں سیر کرنا ہے, اور اس کی انتہا نہیں, لہذا اس میں بھی خود مراتب ہیں, لہذا مجھے وہ سیڑھیوں در سیڑھیوں چڑھاتے جائیں. اور یہ ہے کہ جو مجھے آپ نے دی ہے, مجھے آپ نے دی ہے, یہ جی آخری درجہ دیا ہے, اسی آخری درجہ میں بھی مزید زیادتی کرو. تو اما زیارت ما منحو ہو من الہدا والثبات علیہ, اس سے چوتھی قسم مراد ہے, اور او حصول المراتب المرتبۃ علیہ سے مراد پہلے سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا سے چوتھا. فَإِذَا قَالَ الْعَارِفُ, پس جب قالہ اس کو کہا العارف الواصل, بس یہی کافی ہے.